یہ تھے محترم جناب مولانا قاری محمد سمندر خان صاحب، بڑے حسین انداز میں مدینہ پاک کی شان بیان فرمائی۔ مدینہ پاک کی کیا شان ہے، ہما نورہا پرتوے نور اوست، وہاں تو وہ ہستیاں جلوہ گر ہے جن کے نور کے یہ تمام انوار پرتو ہیں، تمام روشنیاں انہی کے نور سے تو ہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب مولانا حافظ نور محمد صاحب نوری نقشبندی مجددی، اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ چورا شریف۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نہایت واجب الاحترام عالمی مبلغ اسلام حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید شبیر علی شاہ صاحب گیلانی مدظل العالی زیب آستانہ عالیہ چورا شریف، معزز علماء کرام، حاضرین، ہم سب خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے زندگی میں ایک بار پھر ختم شریف عرس مبارک کی اس مبارک محفل میں شرکت کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اپنے پاک باز بندوں کے طفیل ہمارے حال پر کرم فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مختصر وقت میں مقصد حاضری ہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے جدا نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ جن بزرگوں کے عرس کی محفل میں ہم شریک ہیں، اگر ان کے حالات زندگی کو پڑھیں یا سنیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ سارے بزرگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ان کی رات بھی اللہ کی یاد میں گزرتی، دن اللہ کی یاد میں گزرتا، خوف خدا بھی اپنے دل میں رکھتے، مخلوق خدا کی خدمت بھی کرتے، اور لوگوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرتے۔ اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کی محبت میں اس دنیا میں رہنے والے، اللہ کو صبح و شام یاد کرنے والے۔ فرمایا رب العزت نے کہ اے میرے نیک بندو، یاد رکھنا کہ زندگی جب تک تمہارے اندر ہے، میری یاد کی شمع تم جلائے رکھو اور میرے ذکر کو بلند کرتے رہو، اور میرا یہ وعدہ ہے کہ اے میرے نیک بندو، جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے قیامت تک لوگ تمہارا نام بلند کرتے رہیں گے، قیامت تک لوگ تمہیں یاد کرتے رہیں گے۔ اب دیکھیے زمانہ گزر گیا، حضور غوث پاک کا کتنے کب تشریف لائے، اس دنیا میں آئے، خواجگان چورا شریف کی ہستیاں یہاں تشریف لائی، حضور مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ العزیز کی وہ عظیم ہستی تشریف لائی۔ ہم کتنا زمانہ پہلے آئے، لیکن آج بھی محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے تشریف فرما ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ جو اللہ کی یاد کرتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ قبر کے اندر ہوتا ہے، مگر لوگوں کے دلوں میں وہ یوں رچتا بستا ہے کہ وہ سارے لوگ بعد میں آنے والے یوں ہی محسوس کرتے ہیں جیسے وہ بزرگ ہماری محفل میں تشریف فرما ہے۔ اور یاد رکھیے یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، پھر حدیث میں آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے پھر ساری دنیا اسی کی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا سنور جائے،
ہمیں دنیا میں کامیابی مل جائے، ہماری دنیا کے اندر فوز و فلاح آ جائے، ہماری دنیا میں بہتری آ جائے، آخرت میں ہمیں نجات مل جائے، تو حاضرین اکرام ہماری نجات کا واحد راستہ بزرگان دین کے مبارک قدموں میں، اگر ان کے قدموں سے وابستہ ہو جائیں گے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی اللہ بہتر فرمائے گا۔ وما علینا